الصلاة القائمة آت محمد الرسول ثم قام محمد الذي بعد أشهد بالله رب الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی
اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، بالخصوص ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین رحمت للعالمین احمد مجتبی شافع روز جزا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے اس آخری امت کی کئی خصوصیات رکھی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جاتے ہیں، ملاقات انبیاء سے ہوتی ہے۔ جب آپ کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کروائی گئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کہا، پھر رونے لگے۔ پوچھا گیا کہ ما یبکیک، اے موسیٰ کیوں روتے ہیں، کیا وجہ ہے آپ کے رونے کی؟ فرمانے لگے کہ یہ خوبصورت نوجوان پیغمبر نبی یہ میرے کئی بعد آیا ہے، اللہ نے کئی سالوں کے بعد اس نبی کو مبعوث فرمایا ہے، لیکن اللہ اکبر، کل قیامت کے دن کے کیا کہنے۔ فرمایا کل قیامت کے دن اس نبی کی امت میری امت سے قبل اللہ کل قیامت کے دن اس نبی کی امت کو داخل فرمائے گا۔ یہ ایک خصوصیت ہے اس امت کی۔ اور ایک خصوصیت جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ امت فرمایا لوگوں کو بھلائی کا درس دے گی، برائی سے منع کرے گی۔ اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ معاشرے کے اندر برائیاں اسی وقت ہی عام ہوا کرتی ہیں کہ جب برائی کو برائی نہ سمجھا جائے، برائی کو برائی نہ سمجھا جائے اور برائی کرنے والے کا ہاتھ نہ پکڑا جائے، اس کو سمجھایا نہ جائے، تو پھر یاد رکھیے
معاشرے کے اندر برائیاں عام ہو جایا کرتی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ جو شخص اس برائی میں موجود نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی کل کلا کو اس برائی کے اندر شامل ہو جائے۔ جب لوگوں کو نیکی کا نہ بتایا جائے، نیکی کا درس نہ دیا جائے، تو لوگ نیکیاں کرنا بھول جاتے ہیں۔ یہ رجحان دلایا جاتا ہے کہ اے لوگوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے نا، کائنات کے امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ نے ہر شخص سے سوال کرنا ہے۔ والرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عنہ۔ ایک مرد کو اللہ نے اس کے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، اللہ نے ایک مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے۔ اس مرد سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا، اللہ نے تجھے اولاد دی تھی، اللہ نے تجھے بیوی دی تھی، بتا کیا کر کر آیا ہے؟ ایک باپ کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے کہ یہ باپ اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کرے بنیاد ہی سے۔ اور اللہ اکبر، میں تو پڑھ رہا تھا، وہ عظیم ہستی اللہ نے جس کے نام کے ساتھ قرآن میں ایک سورت نازل فرمائی کہ جسے سورہ لقمان کہا جاتا ہے، آپ اٹھا کر تو پڑھیے اس سورت کو، کس طرح ایک باپ کا اس کے بیٹے کے ساتھ ریلیشن ذکر کیا جا رہا ہے۔ آئیے قرآن مجید کی چند آیات سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ کس طرح نصیحت فرما۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، اے میرے پیارے بیٹے، اے بیٹے جان۔ آج کوئی ہے ایسا باپ جو اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھا کر اس طرح تربیت کرے؟ پیارے بیٹے دیکھو، ایسا نہ کرنا، یہ عمل نہ کرنا، یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ یہ کلمہ یا بنی کا آپ ترجمہ تو اٹھا کر دیکھیے نا۔ اللہ اکبر، ایک باپ جب گھر پر آئے اور اس کا یہ ننھا منا بیٹا اس باپ کو بابا جان بابا جان کہہ کر جب بلاتا ہے، باپ کتنا خوش ہوتا ہے۔ بیٹے کی زبان سے الفاظ نکلتے نہیں، اور باپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کی اس بات کو تکمیل تک پہنچا دے۔ جب ایک باپ اپنے بیٹے کو بٹھا کر ایسی نصیحتیں کرے گا تو کیا بیٹا نصیحتیں نہیں مانے گا؟ مولوی صاحب سنتے نہیں، آج الفاظ سننے میں آتے ہیں نا، مولوی صاحب سنتے نہیں۔ میں نے کہا کاش تم نے تربیت بچپن سے ہی ایسی کی ہوتی کہ وہ تمہارا سننے والا بن جاتا۔ بیٹا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا بدترین عمل ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ سارے گناہوں کی بخشش ممکن ہے بیٹا، لیکن یاد رکھ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ نصیحتیں کرتے کرتے ایک نصیحت اور کیا کرتے ہیں اپنے بیٹے کو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں
یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. بیٹا دیکھنا، نماز کو قائم کرتے رہنا، نماز کو قائم کرتے رہنا، نیکی کا درس دیتے رہنا، بیٹا برائی سے لوگوں کو منع کرتے رہنا. اور یاد رکھ، جب بھی تو اس اچھے کام کے اندر آئے گا تجھ پر تکلیفیں بھی آئیں گی. آج ہوتا ہے نا، اگر کسی کو کوئی بات سمجھائی جائے، کوئی اچھی بات کا بتایا جائے، مذاق اڑاتے ہیں. بڑے مولوی بن رہے ہو، بڑے مولوی بن رہے ہو، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو. یہ آج معاشرے کے اندر جو دوسری بات سننے میں آتی ہے وہ یہی ہے. بولے سب کیا کریں، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، تھوڑا سا معاملہ ہے، کر لینے دیجیے. میں نے کہا اللہ کے بندے، کہ تھوڑا سا گناہ کل قیامت کے دن اللہ کی قسم اگر تیرے وبال جان بن گیا، کیا منہ دکھائے گا اللہ کو؟ وہ صحابی کیا اللہ نے کیا ان کو مقام عطا فرمایا تھا. ایک صحابی جن کا نام سیدنا ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں موت کا وقت قریب ہے، رو رہے. پوچھنے والے نے پوچھا آپ تو صحابی ہیں، کیوں رو رہے؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ سفر لمبا ہے، سفر لمبا ہے، سامان خرچ کم ہے. رو اس لیے رہا ہوں کہ اے ابو ہریرہ، منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے اگر تیرا سامان خرچ کم ہو گیا تو تیرا کیا بنے گا؟ یہ منزل مقصود جنت ہے، سامان خرچ ابو ہریرہ تیری نیکیاں ہیں، اور تیری نیکیاں اگر ختم ہو گئی جنت میں پہنچنے سے پہلے تیرا کیا بنے گا؟ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ نے القاب قرآن میں نازل فرمائے، پھر بھی رویا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک گناہ پر جو میں نے کر لیا ہو اللہ کی پکڑ ہو جائے. اور آج تو یہ کہے مولوی صاحب کر لینے دیجیے. آج ہمارے یہاں المیہ ہے، اور پھر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب ہماری خوشیوں کے اندر اللہ کی ناراضگی والے سارے کام بھرے ہو، پھر آپ توقع رکھو اللہ سے کہ اللہ کی وہاں رحمتیں آئیں گی، اللہ کی برکتیں آئیں گی. اور آپ کے دن کا آغاز ہی جب اللہ کی نافرمانی سے ہو، وہ نافرمانی کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی، فرمایا پھر وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے. فقد بریئت منہ ذمۃ اللہ. اور جو شخص اللہ کے ذمے ہی نہ ہو پھر وہ کس کے ذمے آئے گا؟ یقیناً شیطان کے ذمے. یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو اٹھائے صبح کے لیے. اور میں تو اکثر جمعے کے اندر یہ سوال کیا کرتا ہوں کہ ہاتھ نہ اٹھائیے، اپنے گریبانوں میں جھانکیے، پوچھیے اپنے آپ سے کہ آج کا دن، پیچھے تو ہم بات ہی نہیں کرتے نا، آج کا دن فجر کی نماز ہوئی تھی، اذان بھی ہوئی تھی، امام صاحب نے آ کر مسجد میں نماز بھی پڑھائی تھی،
اور ذرا پوچھیے اپنے گریبانوں کے اندر، جھانکیے اپنے گریبانوں کے اندر کہ آج ہم نے فجر کی نماز مسجد میں آ کر پڑھی نہیں پڑھی؟ پوچھیے اپنے آپ سے۔ ساری رات نعرے لگاتا رہا کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، اور تیرے نعرے کو سلام کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں تیرے جذبے کی۔ ساری رات نعرے لگا کر تو اپنے نرم گرم بستر پر سوتا رہا اور سورج نکل گیا، تیرے اس نعرے کا کیا فائدہ؟ آج دشمن کے دل کے اندر خوف نہیں رہا، پستی اور ذلت اور رسوائی کا شکار ہے ہم۔ کیا وجہ ہے؟ عمل میں کمزور ہے، عمل نہیں۔ نصیحت کر رہے ہیں بیٹے کو، بیٹا نماز قائم کرنا، نماز قائم، لوگوں کو نیکی کا درس دیتے رہنا۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، یہ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ دیکھنا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جاننا، حقیر نہ سمجھنا۔ کیا پتا تیری یہ ایک نیکی کہ جس کا تو درس دے رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے، تیرے جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ یہ ایک نیکی، وہ کتنے واقعات ایسے بھرے پڑے ہیں، سنتے رہتے ہیں ہم۔ وہ آدمی، صحیح بخاری کی روایت ہے نا، جو جا رہا تھا، کیا کیا تھا اس نے راستے میں؟ کوئی بڑا کام کیا تھا؟ نہیں، راستے میں سے ایک جھاڑی دار چیز، کانٹے دار چیز اس کو ہٹا دیا تھا، کیا سمجھ کر کہ مخلوق کا یہاں سے گزر ہوتا ہے، تکلیف ہوگی۔ اور میں تو ایک عالم کو سن رہا تھا، کہنے لگے ہو سکتا ہے اس شخص نے اس کانٹے دار چیز کو ہٹانے کے لیے جھکا بھی نہ ہو، بلکہ اس نے چلتے چلتے، جیسے بعض لوگوں کو پاؤں چلانے کی عادت ہوتی ہے نا، پاؤں سے ہی سائڈ پہ کر دیا ہو۔ کہ اللہ کو اتنی پسند آئی اس کی نیکی، اللہ نے اس ایک نیکی کو بنیاد بنا کر اس کے سارے گناہوں کو بخش کر اس جنت میں داخل کر دیا۔ ایک نیکی کری تھی۔ آج ہم کتنی نیکیاں چھوڑ جاتے ہیں اور چھوٹے گناہوں کو یہ سمجھ کر کر جاتے ہیں کہ مولوی صاحب چھوٹا سا تو ہی ہے نا، کر لینے دیجئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا خوبصورت مثال بیان فرمائی معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ فرمایا مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها۔ فرمایا کہ سمندر کے اندر ایک کشتی جا رہی ہے، لوگ اس میں سوار ہیں، اور دو طبقات اس کشتی کے اندر موجود ہیں، ایک طبقہ اوپر کا ہے اور ایک طبقہ نیچے کا ہے۔ فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ۔ فرمایا جب نیچے والے لوگوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ نیچے والے لوگ اوپر والے لوگوں کے پاس آتے ہیں اور پانی لے کر چلے جاتے ہیں۔ فرمایا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب نیچے والوں نے ایک بات سوچی، وہ بات کیا ہے؟ کہتے ہیں فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْدِي مَنْ فَوْقَنَا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نیچے والوں نے یہ سوچا، ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اوپر جاتے ہیں بار بار، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اوپر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ہم کیوں نہ ایک کام کریں، ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کشتی کے اندر ہم ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیتے ہیں، کشتی میں چھوٹا سا سوراخ کر دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ کشتی وہاں ٹھہری رہے گی؟ سمندر پہ چلنے کے، تیرنے کے قابل رہے گی؟
جب آپ ایک کشتی میں ہی سوراخ کر دیں، بھائی نیت اچھی ہے، تکلیف نہیں دینی، لیکن عمل غلط ہے، پھر کائنات کے امام علیہ السلام قربان جاؤں اس مثال پر، فرمایا فَإِن يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، فرمایا اگر اوپر والے بیٹھ کر سوچتے رہے کہ جی بڑا غلط کام کر رہے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ یہی کہتے رہے، فرمایا ہلکوا وہلکوا جمیعا، یہ نیچے والے تو برباد ہوں گے ہی ہوں گے، غرق ہوں گے ہی ہوں گے سمندر میں، اوپر والے بھی غرق ہو جائیں گے۔ فرمایا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، فرمایا اگر اوپر والے نیچے والوں کا آ کر ہاتھ نہیں پکڑیں گے، انہیں دبوچیں گے نہیں، اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہو، اور تمہیں پانی چاہیے تم آ کر لے لو، لیکن کشتی میں سوراخ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم تو ہلاک اور برباد ہوگے ہی ہوگے، ساتھ میں ہم بھی برباد ہو جائیں گے۔ یہ خوبصورت مثال معاشرے کی اصلاح کے لیے کائنات کے امام نے بیان فرمائی کہ لوگوں دیکھنا، من رآہ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، معاشرے کے اندر دیکھو کہ جب کوئی برا کام ہو رہا ہو، اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہو کہ تم اس برے کام کو ہاتھ سے روک سکو تو ہاتھ سے روک لو۔ اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان کا استعمال کرو۔ اس زبان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس زبان میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی۔ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ، بعض اوقات اس زبان کی مار ایسی مار ہوتی ہے، اللہ اکبر، کئی سالوں تک انسان کے دل میں چپتی رہتی ہے۔ اس زبان کا استعمال کرو۔ صاحب زبان میں تاثیر نہیں ہے، اور تاثیر تو اس وقت آئے گی نا جب تو خود عملی طور پر اپنے آپ کو پیش کرے گا۔ فرمایا زبان سے نہیں کر سکتے، دل میں برا جان لو، اور اس تیسری خصوصیت کو ہر شخص پسند کرتا ہے۔ صاحب ہم دل میں برا جان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے 2 درجے اور ہیں، اس کا استعمال کریے، ہاتھ سے روکیے، زبان سے روکیے، نہیں تو فرمایا کم از کم دل میں برا جان لو، اور یہ سب سے کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ فرمایا معاشرے کے اندر اصلاح اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ لوگوں کے اندر برائی دیکھیں تو لوگوں کو اس سے نکالنے کی کوشش کریں، اور جن لوگوں نے یہ کام چھوڑا، اللہ اکبر، کائنات کے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہنا، نیکی کا درس دیتے رہنا، برائی سے منع کرتے رہنا، اور ایک بات یاد رکھ لو، اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا، لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِنْدِهِ، فرمایا جب تم یہ کام کرنا چھوڑ دو گے، عین ممکن ہے پھر اللہ کا عذاب تم پر مسلط کر دیا جائے۔ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، پھر تم اللہ کو پکارو گے، دعائیں مانگو گے، فرمایا تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اس صحابیہ نے پوچھا تھا، کائنات کے امام کی زوجہ نے پوچھا تھا، اللہ کے حبیب اب نہلک وفینا الصالحون، کیا ہم بھی ہلاک کر دیے جائیں گے جب اللہ کا عذاب آئے گا؟ فرمایا نعم اذا کثر الخبث، یاد رکھ جب معاشرے میں برائیاں عام ہو جایا کرتی ہیں، لوگ اس برائی سے لوگوں کو منع کر دینا چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے۔
اور پھر کائنات کے امام نے فرمایا اس موقع پر تم اللہ کو پکارو گے فلا یستجاب لکم، پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں۔ آج دیکھیے، ہم دیکھیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ سستیاں ہیں، عمل میں سستیاں ہیں۔ ان سستیوں کو اپنے اندر سے دور کریے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ أما بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترغیب و ترہیب کی روایت، فرمایا کہ من التمس رضا الناس بسخط اللہ، فرمایا جو شخص ایسا کام کرتا ہے کہ جس کام کے اندر لوگ راضی ہو جائیں اور اللہ ناراض ہو جائے، ایسا کام کرتا ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں اور اللہ ناراض ہو جائے، فرمایا اللہ رب العالمین تو اس شخص سے ناراض ہوتا ہی ہوتا ہے، ساتھ میں جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوتا ہے اللہ ان لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ اور فرمایا جو شخص ایسے عمل کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے لوگ تو ناراض ہو رہے ہیں لیکن اللہ خوش ہو رہا ہے، لوگ ناراض ہو رہے ہیں، آئے بڑے مولوی بنتے ہو، ہمیں درس دیتے ہو، ہیں جی کون ہوتے ہو تم، لوگ ناراض ہو رہے ہیں لیکن اللہ راضی ہو رہا ہے۔ فرمایا اس شخص سے اللہ تو راضی ہوتا ہی ہوتا ہے، اللہ لوگوں کو بھی اس شخص سے راضی کر دیتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ ایسے کام کریں کہ جس میں اللہ کی رضا اور اللہ کی رضوان مقصود ہو، نہ کہ لوگوں کو، لوگ تو راضی نہیں ہوں گے، لوگ راضی نہیں ہوتے، اللہ کو راضی کیجیے، ایسے عمل کیجیے کہ جس سے اللہ کی رضا اور اللہ کی رضوان ہمیں مل جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اعلانات ہیں کچھ، کہتے ہیں عمران کے والد ابو الکلام ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، دعائے صحت کی درخواست ہے، اور چچا عبد الشمیم کے لیے دعائے مغفرت کریں، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ فیاض شاہ مشوانی صاحب کی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ عماد صاحب کی ہمشیرہ کا آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین انہیں بھی شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ندیم بھائی کے والدین کے لیے دعائے مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ جماعتی ساتھی یعقوب بھائی کا 2 دن قبل انتقال ہوا تھا، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ رب العالمین ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ طارق سردار صاحب کی والدہ کے لیے دعائے صحت کی اپیل ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ رب العالمین انہیں بھی شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور اعلان ہے کہ درس قرآن و حدیث 24 جنوری بروز اتوار بعد نماز مغرب مفتی رفیق سلفی صاحب کا درس ہوگا بمقام جامع مسجد باب السلام سیون ایریل یاقوت آباد میں، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ کل 23 جنوری بروز ہفتہ بعد نماز مغرب مسجد حاضہ میں بھی درس قرآن و حدیث کا پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں مقررین فضیلت الشیخ حافظ عبدالحمید گوندل حفظہ اللہ اور فضیلت الشیخ حافظ صہیب شاہد حفظہ اللہ کا درس قرآن و حدیث ہوگا۔
خواتین بھی اس میں شرکت فرمائیں، ان کے لیے پردے کا انتظام ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ میرے والدین کے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین انہیں بھی شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انك سمیع قریب مجیب الدعوات۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ قوموا للصلاة يرحمكم الله۔